اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات والصلاة والسلام على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين صلوات بابا زبلان دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے بانیان نے انجمن نے جو تمام کیا بطفیل محمد و آل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے جو حاجات آپ لے کے آئے ہیں آج کا دن منسوب کیا گیا ہے باب الحوائج جناب علیہ السلام کے نامی سے جو حاجات لے کے آئے مالک انہیں پورا فرمائے مجلس کی روحانیت کے لئے مل کے بآواز بلند تر صلوات تو جو ہے جی بات شروع کی جائے مجلس کا آغاز سرکار کے فرمان سے کرنے لگا ہوں سرکار فرماتے ہیں ہمارے فضائل سن کے چند لمحوں کے لیے اپنے چہروں پہ مسکراہٹ لے آنا 6 ماہ کی تہجد سے بھی افضل ہے آپ سلامت رہے میرے مولا کا فرمان ہے چند لمحوں کے لیے چہروں پہ مسکراہٹ لے آنا 6 ماہ کی تہجد سے بھی افضل ہے دن منسوب کیا گیا ہے باب الحوائج جناب علیہ السلام سے بانیان نے پچھلی دفعہ بھی کہا تو میں نے خطبہ جناب علی اصغر پڑھا تھا آج میں 2-4 باتیں مختلف انداز سے کرنا چاہتا ہوں پہلا جملہ ہے جو بندے کھڑے ہیں بیٹھے ہیں ساروں سے مخاطب ہو کے مرتضی پہلا جملہ کہنے لگا ہے بات اچھی لگے پھر بولنا ہے اگر اچھی نہ لگے تو پھر میں منت نہیں کرتا کہ آپ جی میرے ساتھ بولیں جس کی مسکراہٹ لفظوں پہ غور اچھا لگے میرے ساتھ بولنا ضرور ہے جس کی مسکراہٹ فوج اشقیاء پہ ذوالفقار بن کے گرے اس کمال کو علی اصغر کہتے ہیں ہائے ہائے آپ سلامت رہے آپ سلامت رہے خدا کی قسم جس نے یہ ہاتھ اٹھایا ہے وہ سارا کسی کا اللہ کرے محتاج ہی نہ ہو اتنی قیمتی بات کرنے لگا ہو جناب علی اصغر کی جو مسکراہٹ ہے وہ فوج اشقیاء پہ ذوالفقار بن کے گری جناب علی اصغر نے دنیا کو بتا دیا علی علی ہوتا ہے چاہے 6 ماہ کا کیوں نہ علی علی ہوتا ہے وہ بھی علی ہے یہ بھی علی ہے سلامت رہے اور میں نے ابھی آیت جو پڑھی ہے سورہ یونس کی 41 نمبر آیت میں نے اس کا ترجمہ کرنا ہے اور یہ پہلے سن لیجئے قرآن تلاوتوں کے لیے نہیں آیا قرآن ہدایتوں کے لیے آیا ہے قرآن ہدایت کرتا ہے لیکن قرآن ہدایت ظرف دیکھ کے کرتا ہے نہیں جن سے اچھی لگے گی وہ بولے گا خدا کی قسم قاضی صاحب قرآن شاہ جی ہدایت کرتا ہے لیکن ظرف دیکھ کر کیونکہ قرآن آیا تھا اِنَّا حَاذَ الْقُرْآنِ هُوَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ قرآن کہتا ہے میری ہدایت قوی نہیں اقوم ہے لیکن سورہ آل عمران میں کہہ رہا ہے يُذِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر ہدایت پا جائیں گے بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے پالنے والے قرآن آیا تھا ہدایتوں کے لیے بندے گمراہ کیوں ہو رہے ہیں میرے مولا کہتے قرآن
والدنا توجہ ہے نا آپ کی. قرآن ظرف دیکھ کر ہدایت کرے گا. ظرف میں علی ہو, بندے کا ظرف پاک ہو نا. میں مثال دیتا ہوں پنجابی دی تاکہ تسی پنجابی زیادہ سمجھ دے ہو. بندہ دودھ لین جاوے نا, سمجھ دو نا پنجابی اردو میں کہو, چلو اردو میں کہہ دو. آپ دودھ لینے جائیں, برتن میں تھوڑے سے دہی کے چھینٹے پڑے ہو, سارا دودھ خراب ہو جاتا ہے. اگر بندے کا ظرف نجس ہونا, ولایت علی آ کر دیکھتی ہے, واپس پلٹ کے چلی جاتی ہے کہ اس کا ظرف نجس ہے. ظرف کو پاک ہونا چاہیے. اس کی مثال میرے پاس ان سے اچھی ہے نہیں کہ بارش کا قطرہ رحمت خدا ہے. جب برستا ہے رحمت بن کے گرتا ہے. سانپ کے منہ میں جائے زہر بن جاتا ہے, سیب کے منہ میں جائے موتی بن جاتا ہے. سرکار کا جو بلا سوچ علی کو مانتا ہے, قرآن ہدایت کرتا ہے. جو سوچتا ہے اس پہ بھی لعنت کرتا ہے. اور فرمایا جی آپ نے, ایک ہو گیا انہیں ماننا, دوسرا ہے بلا سوچ ماننا. یہ کیوں, کیسے, ایسے آل محمد کے بارے میں ہو ہی نہیں سکتا. سورہ یونس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُجِيدٍ. کتاب مبین کا کوئی نہ اصغر ہے. لفظ کا ترجمہ اصغر کا چھوٹا نہیں کر رہا, اصغر کے معنی اصغر کر رہا ہو. وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ کا نہ کوئی اصغر ہے نہ کوئی اکبر ہے. اِلَّا فِي کتاب مبین کا مگر اس کا ذکر اس کتاب مبین میں ہے. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا, کتاب مبین میں ہے. کس کا ذکر, اصغر کا بھی اکبر کا بھی. کتاب مبین میں تو جناب علی اصغر بیٹے ہیں امام مبین کے. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. محترم بات اچھی لگے میرے ساتھ ضرور بولنا ہے. آپ دیکھیں پچھلی دفعہ خطبہ پڑھا تھا, اس دفعہ بات کو میں بدلنے لگا ہوں. فطرت کہتی ہے اگر کسی چھوٹے سے بچے کو, مثال میں یہ دے دوں, یہ بیٹھا ہے یہ چھوٹا سا بچہ, اسے ابھی شعور نہیں ہے, اس پہ جہاد واجب نہیں ہے, شعور نہیں ہے, شریعت کا عمل اس پہ لاگو نہیں ہے, اس پہ جہاد واجب نہیں ہے, لیکن علی کی ولایت اس پہ بھی واجب ہے. غور نہیں فرما رہے. اب آپ نے غور کرنا ہے, اگر کسی چھوٹے سے بچے کو 6 ماہ کے بچے کا ذکر ہے, اس کے نام سے مجلس ہے, تو مرتضی بات بھی وہی کرے گا. 6 ماہ کے بچے کو اگر کوئی تکلیف ہو, کوئی چیز چپ جائے, کوئی چیز لگ جائے, اس کا اظہار کیسے کرتا ہے, کیونکہ بول سکتا نہیں, رو کے کرے گا. جو بچہ روئے مان لو وہ فطرت پہ ہے. خدا کی قسم آل محمد کا ہر بچہ فطرت پہ نہیں, مالک فطرت ہے. کیونکہ جناب علی اصغر 6 ماہ کے ہیں, تیر لگا, فطرت کہتی تھی بچہ روئے, رویا نہیں, مسکرا دیا, دنیا کو بتایا جو روئے فطرت پہ ہوتا ہے, جو مسکرائے وہ مالک فطرت. یہ مالک فطرت ہے, انہوں نے فطرت کو بدل دیا ہے. نعرہ حیدری حیدری. غور فرمایا جی آپ نے. آپ دیکھیں بچوں والے, اولاد والے بیٹھے ہیں, چھوٹے سے بچے کو بختیاری صاحب, شاہ کاظمی صاحب, قیمتی بات ہے, چھوٹے بچے کو کوئی چیز لگے, روتا ہے, رو کے اپنی بات ماں تک پہنچاتا ہے, اشارے فقط ماں کے سمجھتا ہے, کسی اور کے نہیں. جناب علی اصغر نے ماں کے اشارے سمجھ کے کائنات کو درس دے دیا, میں ہی مالک فطرت ہوں. یہی تو وجہ تھی بی بی رباب نے در خیمہ سے کہا تھا, اصغر تیر کی پرواز بلند ہے. اب غور نہیں فرما رہے, یہ رموز ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, کتنے قطرے خون کے گرے تھے جب تیر جناب علی اصغر کو لگا؟ آپ نے ساری زندگی یہ باتیں مسائل میں سنی ہے, میں یہ فضائل پڑھ رہا ہوں. کتنے قطرے گرے؟ اتنے گرے تھے کہ جس سے فقط حسین سخی کے ریش کا ایک
हुआ। अच्छा ये बताओ जनाब असगर की वालदा का नाम क्या है? बोले ना। बीवी रुबाब। ये लकब है, उम्मे रुबाब ये लकब है, नाम ये नहीं है। नाम है सलमा, मखदूम कौनैन का नाम है सलमा, ये लकब है उम्मे रुबाब। बंदा शिया होगा मेरे साथ बोलेगा, जिसके पेट में मरोड़ उठता वो बेशक मुझे दोबारा सुने ही ना। ये सबसे बेहतरीन तरीका, जो अच्छा नहीं लगता ना उसकी मजलिस में जाओ, ना उसे सुनो, ना खुद परेशान हो, ना दूसरों को परेशान करो। हाय हाय सीधी बात है ना आदमी सा। बीबी का लकब है उम्मे रुबाब। रुबाब है तस्निया जमा दो के लिए, दो रब्बों की माँ। शियाई बैठे हो, पप्पू शाह जी बंदे शियाई है ना मेरे सामने। तशरी कर रहा हूं यार। उम्मे रुबाब, कहते हैं असल को, रबाब कहते हैं जमा को। लकब है, नाम नहीं। बता दिया जो एक वक्त में आलमीन के दो रब्बों को पाले। अच्छा बंदों के पेट में मरोड़ उठता जी ने कह दिया जी रब है। खुदा की कसम रब के माने तुम जो लेते हो वो है ही नहीं। इस दौर में, इस वक्त में, इन हालात में मुर्तजा जान के ये बात कर रहा है। मेरे मौला का फरमान है इमामुल अर्ज रब्बुल अर्ज का, जो जमीन का इमाम होता है वही जमीन का रब होता है। हाय हाय और नहीं फरमा रहे। खुदा के लिए गौर करो, मौला का फरमान है, मौला का फरमान ना हो मैं मुजरिम हूं का, ये इसका अमली नमूना कब देखने में मिलेगा? मुझे अच्छी तरह मालूम है, मैं भी कृष्ण नगर में रहता हूँ, यही का हूँ। शायद काजी साहब जो हालात है मैं जानबूझ के ये बात कर रहा हूँ ताकि लोगों के जहनों में जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए। और खुदा की कसम हकीकती रब वही है जिसे आले मोहम्मद छक के कहते हैं सुबहान रब्बिल आला व बिहम्दी। ये बात अब इमामुल अर्ज़ रब्बुल अर्ज़, जो जमीन का इमाम होता है वो जमीन का रब होता है। रब के माने तरबियत करने वाले हैं, अपनी रैयत की तरबियत करना इमाम का काम है। का इसका अमली नमूना कब होगा? का इसका अमली नमूना तब होगा जब इमाम ज़माना का ज़हूर होगा। हाय हाय इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत। और है जी शाह साहब, गौर है ना आपका? अच्छा आप देखे, मैं किसी और से नहीं पूछा, वो हमारे दोस्त बैठे कादवी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, बैठे सारे सादात मोमिनी। जुमे पे जाते हैं ना, जुमे पे गए आप, जमीन का जो इमाम है वो जमीन का मालिक है। चलो रब नहीं अच्छा लगता तो मालिक तो कह सकते हैं ना। वो जमीन का मालिक है, जिसे जो चाहिएगा। अगर आपकी कोई परेशानी है, हाजत है, किससे मांगेंगे? वक्त के इमाम से लेके अल्लाह से वही देंगे। आप बराह रास्त अल्लाह तक जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अब आप जुमा पढ़ने गए, शाह साहब हम सारे जुमा पढ़ने गए, सरकार का नाम आया, सरकार दो आलम का। आप कभी खड़े हुए? जबकि आपका हक बनता था, जो बोला उसे मेरा सलाम है, हक बनता था कि सारे सरकार दो आलम के नाम पे खड़े हो जाते। सबसे बड़े तो सरकार दो आलम है, लेकिन आप सरकार दो आलम के नाम पे खड़े नहीं हुए। मौला अली का नाम आया, खड़े नहीं हुए। मौला हसन, मौला हुसैन, हैबतुल्लाह, जनाब इमाम हसन अस्करी तक का नाम आया, कोई बंदा खड़ा नहीं हुआ। जैसे इमाम ज़माना का नाम आया सारे बंदे खड़े हो गए। मौलाना साहब ने पहला जुमला का, जिसे अच्छा लगे वो मेरे साथ बोले जरूर। मौलवी साहब जैसे ही बंदे खड़े होते हैं ना, का कौन इमाम ज़माना? अल्लज़ी तय्यमनही रज़क़ल वरा वाले वजूद ही सबतल अर्ज़ व समा, वो इमाम ज़माना जिसकी जूतियों के सदके आलमीन को रिज़्क़ मिल रहा है। गौर
دفعہ جا کے نا کاظمی صاحب بندے ریکارڈ کرن کہ قبلہ صاحب یہ جملے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. اب آپ دیکھیں ایک طرف جناب علی نے کہا عالمین کو رزق اللہ کے حکم سے میں دیتا ہوں, دوسری طرف جناب میکائیل کہتے ہیں میں دیتا ہوں. ہم جمعے میں پڑھتے الذی بیمنہ رزق الورا, جس کی جوتیوں کے صدقے عالمین کو رزق مل رہا ہے. جاؤ میں تمہیں بتانے لگا ہوں جناب علی اصغر کا باب الہوائے جو ہونا, جو شیعہ ہوگا وہ میرے ساتھ بولے گا, ضرور بولے گا. ادھر آ کے تیر لگا جناب علی اصغر کو, خون کے قطرے گرے. امام حسین نے آسمان کی جانب پھینکنے کا ارادہ کیا, کہا ساری زندگی بارش نہیں ہوگی. زمین پہ پھینکنا چاہا, کہا ساری زندگی رزق نہیں ملے گا. کہا اگر حسین چاہتا ہے تیرا علی اصغر 6 ماہ کا باب الحوائج بنے, سارا خون چہرے پہ لگا دے, آج کے بعد جو بھی رزق ہوگا علی اصغر کے صدقے. ہائے 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 ہائے, جسے بات اچھی لگے وہ تو بولے نا میرے ساتھ. جو پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی نعرے کا جواب دے. کل ایمان آ رہا ہے اور فرما رہے ہیں نا جناب, یہ روایت آپ علماء ذاکرین سے واعظین سے سنتے ہیں نا. سرکار نے خون آسمان کی جانب پھینکنا چاہا, کیا کہا تھا ساری زندگی بارش نہیں ہوگی. زمین پہ پھینکنا چاہا, کہا رزق نہیں نکلے گا. نہ سرکار نے زمین پہ پھینکا نہ آسمان پہ, آج بارش بھی ہو رہی ہے, رزق بھی نکل رہا ہے. تو پھر کس کا صدقہ ہے؟ جناب علی اصغر کا نا. معلوم ہوگا دنیا کو بتا دیا رزق ہم نے دینا ہے, چاہے 6 ماہ کا علی ہو یا 34 سال کا علی ہو. غور فرمایا آپ نے, خدا کی قسم غور کر. اچھا آپ نے, میں نے سن رکھا ہے علماء سے, ہم نماز روزہ حج زکات کس لیے کرتے ہیں جی؟ کہ جنت میں جائیں. پکی بات ہے. اور اگر جنت میں جانا ہے, کوئی مومن تھا, چلو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے نیس بھائی کی, آغا جی کی, سادات و مومنین کی. آپ نے کسی پہ کتاب لکھنی ہے, کسی کی حیات طیبہ لکھنی ہے, سرکار دو عالم کی جناب علی کی, تو آپ کے پاس کسی کے 54 سال, کسی کے 63 سال, کسی کے 20 سال. آپ لکھنا شروع کرتے ہیں بچپن سے. ماں کہتی ہے سب سے پہلے قدم کب اٹھایا, کیسے چلا. جس کا تذکرہ کرنے ہم بیٹھے ہیں اس کی زندگی میں لفظ سال آیا ہی نہیں ہے. خدا کے لیے غور کرنا, یہ فضائل کا جملہ ہے, فضائل کا جملہ ہے, فضائل کا جملہ ہے. میں نے پہلے کہہ دیا یہ مذاہب کا نہیں, فضائل کا جملہ ہے. اگر آپ نے جناب علی اصغر پہ بولنا ہے, کیا بولیں گے؟ 6 ماہ کی زندگی ہے, سرکار 18 دن گھر میں رہے, باقی زندگی سفر میں گزر گئی. نہیں, خدا کے لیے غور کرنا. ماں کو حسرت ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جو پہلا لفظ بولے میں اسے خوش ہو کے سنوں. جسے بات اچھی لگے گی وہ میرے ساتھ بولے گا ضرور. کہا دنیا والا سنو, آیت اللہ کلباسی کہتے ہیں جناب رباعت کے بیٹے نے پہلا لفظ 3 مرتبہ کہا, اللہ تش اللہ تش اللہ تش. دنیا کو بتا دیا اگر میری پیاس کو بھول جاؤ گے قیامت والے دن پیاسے رہ جاؤ گے. ہائے 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 ہائے, آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. حسرت ہوتی ہے ماں کی کہ بچہ پہلا لفظ بولے. کیونکہ دیکھیں ہم نے باتیں وہی کر دی جو 6 ماہ کی زندگی میں ہوئی ہیں. نہیں, ایک قیمتی بات ہے. مباہلہ کسی کو یاد ہے؟ شیعہ قوم کے بچے بچے کو مباہلہ یاد ہے. مباہلے میں کون کون گیا تھا؟ آغا جی کون کون گیا تھا؟ خدا کے لیے 2 لمحوں کے لیے میرے ساتھ بولو. سرکار دو عالم جناب علی, مخدومہ کونین مولا حسن, گود میں کون تھا؟ مولا حسین. اللہ کرے آپ کو میری بات اچھی لگے, بندہ شیعہ ہو جسے مباہلہ یاد ہوگا, آدمی صاحب اختیاری صاحب میرے ساتھ ضرور بولے گا. آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں محمد کی جگہ پہ حسین آئے. ہائے ہائے, غور نہیں فرمایا.
आओ हुसैन की जगह पे जनाब अली असगर आए हैं। आपने गौर नहीं फरमाया, जनाब इमाम हुसैन ने अली असगर अलैहिस्सलातो वस्सलाम को हाथों पे उठा के मुबाहले की तारीख को दोहराया है। कहा मैं अपने दौर का मोहम्मद हूँ, ये अपने दौर का हुसैन भी है, अली भी है। नहीं, आप गौर नहीं फरमा रहे। खुदा के लिए मैंने पहले कहा जिंदगी ही 6 माह की है, उस पे क्या गुफ्तगू हो। और ये वो मौजूद है जो कभी पढ़ा ही नहीं गया। जब पढ़ा ही नहीं गया तो बातें तो 6 माह में जो हुई है मैं वही करूंगा, इससे अलावा कोई हम अपनी तरफ से खड़ के तो ला नहीं सकते। अब आपने गौर करना है, जनाबे इमाम हुसैन के हाथों में है अली असगर, हाथों पे किया बुलंद, क्या बन के? मोहम्मद बन के अपने दौर के अली को बुलंद किया है। हाय हाय, तुम्हें वक्त याद ना आया जब जनाबे अली को, जनाबे अली असगर को हाथों पे बुलंद किया, वही मंजर बन गया जब मुस्तफा ने खुम्मे कदीर पे अली को बुलंद किया है। बार बार कह रहा हूं, मेरे जो बात करनी है वो मुश्किल है, लेकिन मेरे सामने बंदे, अब हजारों का इज्तिमा तो है ना, सारे दोस्त मेरे अपने, हर बंदे को मैं नाम से जानता हूं, तकरीबन आधे से ज्यादा बंदों को मैं नामों से सब जानता हूं। मेरी सारी जिंदगी तुम में गुजरी है। हाथों पे बुलंद किया, जनाब अली असगर की जुबान तालू से चिमटी हुई थी ना, आपने उलमा से सुन रखा है, मैं नहीं कह रहा, वरना ये मासूम है, मालिक है, मुख्तार है, कादिर है। आंखें तो खुली थी ना, अब आंखें खुली थी। मैंने किताबों में पढ़ा है, करबला के मैदान में अंबिया भी खड़े थे। हाय हाय, अंबिया कतार बना के खड़े हैं कि हम हुसैन का इम्तिहान देखें। आओ मुर्तदा जुमला कहने लगा है, जंग का असूल है सबसे आखिर में उस सिपाही को लाया जाता है जो सबसे बहादुर हो। हुसैन के पास भी अली असगर से बहादुर कुछ भी नहीं है। देखो खुदा के लिए, अब हाथों पे उठाया ना, जनाब अली असगर, आयतुल्लाह कलवासी लिखते हैं, जनाब अली असगर ने आंखों को घुमाया, बिला तशबीह नजर पड़ी जनाबे नूह पे, जनाबे नूह को देख के कहते हैं आप वही नहीं जिनका सफीना मशहूर है। हाय हाय, कल आपका सफीना मशहूर है जिसमें लोग चढ़कर हिदायत पा गए। कहा मैं हुसैन का बेटा सफीने पे नहीं आया, मेरा सफीना हुसैन के हाथ। हाय 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 हाय, खुदा के लिए गौर करो। अगले जुमले पे ये, इसे समझते हो? मेरे बुजुर्ग बैठे हैं सारे, मेरे अपने बैठे हो, मेरे रिश्तेदार, मेरे सगे भाई सारे अंदर बैठे हैं। इसका मतलब समझते हो? मिन्नत। ये बंदा मिन्नत करता है, खुदा दा ना जे गल चंगी लगे तो मेरे ना बोलना जरूर जे। जनाब अली असगर ने जनाब नूह को देख कर जुमला कहा, आपने बड़ी मोहब्बत से समाअत किया। फिर नजर पड़ी जनाब मूसा पे, खुदा की कसम जो जुमले पे बोलेगा वो मुर्तदा मेहदी पे एहसान कर देगा। जैसे ही नजर पड़ी ना, आयतुल्लाह कलवासी कहते हैं, जनाब मूसा की तरफ देख के कहते हैं तुम वही हो ना जिसे उम्मत के डर से उसकी मां ने संदूक में बंद कर दिया। हाय 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 हाय, आप वही है ना जिसकी मां ने उम्मत के डर से, हाय हाय, नील की लहरों के हवाले कर दिया था।
تھا حسین تیرا یہ سپاہی اس معیار کا ہے. آپ سلامت رہے. میں نے یہ جو جملہ کہا نا اس پہ کبھی آپ غور کریں نا, بچوں والے 6 ماہ کے ہیں, یعنی لفظ سال زندگی میں آیا ہی نہیں, لیکن کمال میں میرے مولا کا فرمان نہ ہو, چھٹے مولا کا. بات میں کیمرے میں ریکارڈ کرا رہا ہوں, موبائلوں سے لائیو چل رہی ہے, بات اچھی لگے میرے ساتھ سادات و مومنین بولے ضرور. میرے مولا چھٹے مولا سے پوچھا گیا تھا جناب علی اصغر کی فضیلت کیا ہے, کربلا کے میدان کا سپاہی ہے. کہا بے شک علی اصغر جسے میں چھوٹا ہے لیکن کمال میں علی کے برابر ہے. سلامت رہے. میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں. آپ جب نعرہ لگاتے ہیں یا علی کہتے ہیں, یہ مجھ پہ احسان ہے یا آپ خود پہ احسان کرتے ہیں؟ یہ جنت کی قیمت ہے. میں نے مولا کا فرمان نہ پڑھا ہو میں مجرم, آپ اس جملے پہ بولے آپ کا مجھ پہ احسان. منتقم کون ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام. جس باب الحوائج کی مجلس پہ آپ آئے ہوئے ہو, 5 باب الحوائج ہے نا, میرا مولا امام زمانہ علیہ السلام اپنی توقی میں کہتے ہیں بندہ شیعہ ہوگا نا, میں دوسرے سے بات ہی نہیں کر رہا, بندہ شیعہ ہوگا صاحب اولاد ہوگا مجھے اس جملے پہ ضرور داد دے گا. میرے 5ویں مولا سے بھی پوچھا گیا, پھر وقت کے امام نے توقی میں لکھ کے دیا کہ باب الحوائج 5 ہے, جناب علی اصغر کیسے ہے؟ میرے مولا توقی میں لکھ کے کہتے ہیں علی اصغر ایسے باب الحوائج ہے جب تک بندے کی حاجت پوری نہ ہو جائے اللہ سے لڑتے رہتے ہیں. اس نے میرا واسطہ دیا ہے اسے اولاد کو. توقی پہ آپ نے جناب علی اصغر کا جملہ سنا. اب یہ جو یا علی کیا تو میں اس پہ سنانے لگا ہوں. سرکار قائم آل محمد منتقم ہے. جب آئیں گے نا جناب سیدہ کہیں گی قائم بیٹا مجھے میرا حق دلواؤ. اس جملے پہ جو داد دے گا مرتضیٰ پہ احسان کرے گا, کہا مجھے میرا حق دلوائیے. جناب علی آئیں گے قائم بیٹا مجھے بھی میرا حق چاہیے. مولا حسن آئیں گے مجھے بھی میرا حق چاہیے. جناب امام حسین جناب علی اصغر کا کرتا لے کے آئیں گے, کہا مجھے بھی میرا حق دلواؤ. ہر کوئی آگے کہے گا حیبت اللہ جناب امام حسن عسکری تک سارے کہیں گے قائم بیٹا ہمیں ہمارا حق دلوائیے. جب میدان جنگ میں قائم کے لشکر پہ حملہ ہوگا قائم کو بھی نعرہ علی کا لگانا پڑے گا. نعرہ مل کے لگاتے ہیں آپ سلامت رہے. خدا کی قسم یہ منتقم ہے, یہی مالک کائنات ہے, انہی کے صدقے میں رزق مل رہا ہے, انہی کے صدقے میں کائنات کا نظام چل رہا ہے. اچھا ہم نے عبادت کی یا عبادت کرنے آئے, یا حسین عظیم عبادت, ہماری روح ہے, عزاداری ہماری جان ہے, اس کے بغیر ہم مردہ ہیں. ہماری عزاداری کو خراب نہ کرو. لکم دینکم ولی دین, تمہیں تمہارا دین مبارک ہمیں ہمارا دین مبارک. تمہاری جان کسی کی ولایت ہوگی, ہماری جان عزاداری امام حسین ہے. ہم عزاداری کرتے ہمیں عزاداری کرنے دو, تمہیں جو پسند ہے تم وہ کرو. ٹھیک ہو گیا جناب. ہم عبادت کر رہے ہیں محترم کہ ہم جنت میں جائیں. یہ جو فرشتے ہیں یہ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کی زندگی ہو فرشتے آلریڈی جنت میں رہتے ہیں. تو یہ جو عبادت اللہ کی کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ اور فرمایا جی خدا کے لیے اتنے بندے بیٹھو, کاظمی صاحب دور سے ہاتھ ہلا دینا تاکہ میں راضی ہو جاؤں. بھئی اتنے جو عبادت کرتے ہیں فرشتے اللہ کی جنت میں رہتے ہیں, پھر انہیں ضرورت ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں جنت میں جائیں, اور میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کرے ہر کوئی جائے, جانا کوئی نہیں ہر کسی نے, لیکن
کرے ولایت علی بھی جائے، جا کے دیکھے تو صحیح حسنین کی جنت لگتی کیسی ہے۔ پتہ تو چلے نا حسنین کی جنت ہے کیسی۔ جانا تو کوئی نہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ جا کے دروازے پہ دیکھے تو صحیح کیسی ہے۔ اب فرشتے جنت میں رہتے ہیں۔ میرے مولا سے پوچھا گیا یہ جو فرشتے ہیں یہ جنت میں رہتے ہیں، یہ جو عبادت کرتے ہیں، تو عادل ہے، اللہ عادل ہے، انہیں صلہ بھی تو دیتا ہے۔ میرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا، سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں جو فرشتہ جتنی زیادہ عبادت کرتا ہے اللہ اسے اتنی زیادہ معرفت محمد و آل محمد عطا کرتا۔ آپ کی زندگی ہو، خدا کی قسم یہ بڑا قیمتی جملہ تھا۔ سارے عزادار بیٹھے ہو، چلو میں اگلا جملہ کہنے سے پہلے ماتمیوں سے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہتا ہوں۔ ماتمی سنگت المرتضی سارے میرے اپنے نے، سارے اپنے ہیں، عزادار ایک ہیں، ولایت علی والے ایک ہیں، ان میں کوئی تفریق ہے نہیں۔ جو نمازی ہے وہی عزادار ہے، جو عزادار ہے وہی نمازی ہے۔ ہم ماتم کرتے ہیں قمیضیں اتار اتار کے، جسے اچھا نہیں لگتا وہ نہ کے دیکھے۔ ہم چھریاں مارتے ہیں، جسے نہیں اچھی لگی نہ کے دیکھے۔ میں نے تو قرآن میں یہی دیکھا ہے، چھری کسی کی تھی، گلا کسی کا تھا، تکلیف شیطان کو ہوتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اور فرمایا جی تمہاری زندگی ہوئے۔ اور فرما رہے نا وہ بھائی چھری کسی کی تھی، گلا کسی کا تھا، ماما شیطان بنا ہوا تھا۔ یہ جنہیں مامے بننے کا شوق ہے نا یہ وہی اولاد ہے۔ وہ جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے تھے نا، بندہ شیعہ ہو عزادار ہو، میں تمہیں تمہاری فضیلت بتا کے آگے جانے لگا ہوں۔ پھر جناب رسکر کی شان کا آخری جملہ بات کو ختم کرنے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ لے کے چلے، ایک ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں بیٹا، چلے کہ اللہ کو راضی کروں۔ تین مقام پہ شیطان نے، تیری زندگی ہو خدا کی قسم ایک بندہ سمجھا، تین مقام پہ شیطان نے حجت کو عشق کی تکمیل سے روکا۔ بندہ عزادار ہوگا میرے ساتھ بولے گا ضرور، کہتا ہے ابراہیم تیری نسل ختم ہو جائے گی، عشق بھی آ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ شیطان کہتا ہے نسل ختم ہو جائے گی، عشق کہتا ہے پھر موقع بھی نہیں ملے گا۔ اور خدا کا نام ہے جسے اچھی لگے بھئی عقل۔ چلو میں جو کہوں، میں تمہیں مثال دیتا ہوں، میں جو کہوں میں خواب دیکھیا تو اپنا پتر ذبح کرو گے؟ جتیاں مارو گے؟ کہ تو پاگل ہو گیا مولوی؟ خدا کی قسم انبیاء میں یہ مقام نہیں ہے۔ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا، بیٹا بھی نبی ہے، کہتا انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائے گا۔ عقل روکتی رہی، بیٹا مر جائے گا، عشق مجبور کرتا رہا، پھر موقع بھی نہیں ملے گا۔ ہم کوئی پاگل نہیں ہے، عزادار ہے، شیعہ ہے تو میرے ساتھ بول تاکہ پتہ چلے علی والے بیٹھے ہیں، عزادار بیٹھے ہیں، ہم پاگل نہیں۔ سر میں چھریاں مارتے ہیں، کمر پہ چھریاں مارتے ہیں، سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے ہارٹ بیٹ 280 پہ چلی جائے بندہ دل پھٹ جاتا ہے، لیکن ہمارا نہیں پھٹتا۔ عقل کہتی ہے نہ مار، عشق کہتا ہے پھر موقع بھی نہیں ملے گا۔ آپ کی زندگی ہو جسے بات اچھی لگے وہ بولے ساجد میرے ساتھ، تمہارا ماتمی ماتم کرتے ہوئے شہید ہوا نا کسی اچھا میں بات وہ کروں گا یہ جڑے مامے بنتے ہیں نا آج کل، میں انہاں دی خاطر گل کرنے لگا جے تو وکیل سارے میرے نال بیٹھے نے، وہ میرے نال بولن گے، اور کوئی بولے نہ بولے میرا اپنا وکیل تو بختیاری بولے گا نا میرے نال، وہ تو میرا وکیل ہے۔ اب آپ نے غور کرنا، تین مقام پہ شیطان نے روکا، اللہ کو اتنا ناگوار گزرا۔ ماتمی صرف بولو، باقی بے شک چپ کر کے بیٹھے رہے، بزرگوں کو میرا سلام ہے لیکن جوان میرے ساتھ ضرور بولیں گے۔ تین مقام پہ روکا، اللہ
ترقی کرے. آپ سلامت رہے آقا جی, آپ کی زندگی ہو. آپ سلامت رہے جی میرے محترم. اب پتہ چلا نا دادار بیٹھے ہیں. اچھا وہاں پہ جب آپ گئے کسے پتھر مارنے جاتے ہو؟ شیطان کو. کوئی حاجی بیٹھے ہیں مجلس ہے کوئی حاجی؟ او دیکھو او کھڑے ہو گئے, وہ میرے محترم. ان کا ہاتھ کر دوبارہ کھڑا کرے نا پتہ چلے, کیونکہ میرے بھائی ساجد کے والد صاحب ہے, لندن میں میرا ہمسایہ ہے وہ. چلو میرے ہی ہمسائے نکلے نا پھر بھی. وہ لندن میں ان کا بیٹا ساجد میرا ہمسایہ, وہاں میں بھی کٹھے لندن میں رہتے ہیں. یہ حاجی بیٹھے ہیں. آپ حج کرنے گئے, شیطان نے روکا تھا, اللہ نے شریعت کا توق بنا کے ہر مسلمان کے گلے میں ڈال دیا, اور ہمیں ہمارا مسئلہ بھی سمجھا دیا, شیعوں کا مسئلہ بھی حل کر دیا, اپنا کام بھی کر دیا. کہو شیطان کو پتھر مارو. ایمان سے بتاؤ وہاں شیطان تھا؟ کیا تھا؟ اور ٹی وی تے دیکھ دے ہو نا, 3 سیمٹ کے پلر, 3 سیمٹ کے پلر ہے. اور خدا دا ناجے غور کرو, 2 چھوٹے ہیں, درمیان والے کا قد لمبا ہے. اچھا ویکھیا نہیں دے, چلو جنہوں سمجھ آئی ہو تو بولے نا. اب آپ نے جا کے مارے سیمٹ کے پلر کو پتھر. میں نے کہا پالنے والے, تو نے کہا تھا شیطان کو مارنے ہیں, یہاں تو ہے ہی نہیں, یہ تو سیمٹ کے پلر ہے. کہ مرتضی جاہل نبر, میں نے اپنے گھر میں شیطان کی شبیہ بنا کے رکھ دی ہے. آکے تو مارے گا شبیہ کو, لگے گا اصل کو. ہمیں اللہ کے گھر سے نتیجہ مل گیا, مارو شبیہ کو, لگتا اصل کو ہے. ہم بھی یہی کرتے ہیں, مانگتے شبیہ سے ہے, دیتا اصل والا ہے. جسے اچھی لگے وہ تو بولے گا نا. ٹھیک ہو گئے جناب, اللہم صلی علی محمد. اچھا اب آپ نے غور کرنا ہے, میں نے بات فرشتوں سے شروع کی تھی اور ماتمیوں پہ لایا تھا. ہم کرتے ہیں ماتم, کئیوں کو تکلیف ہوتی ہے, اس کا حل میں نے بتا دیا. جسے تکلیف ہو وہ اولاد شیطان ہے, وہ مسئلہ حل ہو گیا. اب ہم کر رہے ہیں ماتم. کتاب ایک نہیں چھپتی میرے محترم, جو حافظ صاحب لے لیں یا 2-4 مولوی لے لیں, کتاب کا اصول ہے کم از کم 500,000 چھپتی ہے, تو مارکیٹ میں جاتی بھی ہے. لو میرے چھٹے مولا کا فرمان ہے کہ دنیا والوں سنو, جس وقت میرے جد حسین کا کوئی عزادار ماتم کرتا ہے, اس کے جسم پہ پسینہ آتا ہے, اللہ اس پسینے سے فرشتوں کو خلق کرتا ہے. جڑا تھک گیا ہوتا ہے میرا کام بھی کوئی نہیں. صحیح مل کے نعرے کا آواز دو, نعرہ غور نہیں فرمایا. خدا کی قسم آپ غور نہیں فرما رہے, میں قیمتی بات کر رہا ہوں. چلو بات کو ختم کریں. باب الحوائج کا آخری نکتہ سنا میں معیار عبادت کیا ہوگا, کہ فرشتوں کا بھی سردار ہے, اس کے پاس کتنی معرفت محمد و آل محمد ہوگی. ٹھیک ہے نا. جناب جبرائیل, اچھی لگے پھر بولنا, حافظ صاحب دا پتر سمجھ کے داد نہیں دینی. سدرۃ المنتہا پہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں جناب جبرائیل. ایک دن بیٹھے اللہ کی عبادت کر رہے تھے. بندہ شیعہ ہوگا تو میرے ساتھ ضرور بولے گا. اللہ کہتا جبرائیل میری عبادت چھوڑ, حسین کا جھولا جھولا. غور نہیں فرمایا. آپ کی زندگی ہو, آپ سلامت رہے. یاد ہے کہ نہیں, اللہ نے کہا فرشتوں کے سردار کو میری عبادت چھوڑ, حسین کا جھولا جھولا. اللہ کرے تمہیں بات سمجھ آ جائے. اور جس کا جھولا جبرائیل جھلائے اسے حسین کہتے ہیں, جس کا جھولا حسین جھلا اسے علی السلام کہتے ہیں. آپ سلامت رہے. خدا کی قسم یہ کمال ہے جناب علی اصغر کا.
6 माह की उम्र में बाबुल हवाए जो है आबाद रहे, शाद रहे। जितने मर्जी फजाइल पढ़ लिए जाए वो भी राजी नहीं होती जो शाम से आती है। मौला का फरमान है हमारे गम में ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रोती है, जिसे रोना ना भी आए। ये इतने करीम है, रोने वाली शक्ल बना के बैठ जाओ तो जन्नत वाजिब कर देते। आज जिसका झूला बरामद होना, जिसका गहवारा निकलना है, वो है बाबुल हवाइज। खुदा की कसम, जब ये काफिला मदीने से चलने लगा था ना, मैंने रिवायत पढ़ी है, बीबी सुगरा ने आके माँ से कहा, माँ मेरा भाई तो मुझे दे दो, मैं चंद लम्हों के लिए कुछ पूछना चाहती हूँ। मेरे मौला का फरमान है, जनाब अली असगर के फ़ज़ाइल पढ़े जा रहे हों या मसाइब पढ़े जा रहे हों, दिल में जो मुश्किल तरीन हाजत है ना, वो लेके बैठ जाना, जनाब बाबुल हवाइज के सदक़े में पूरी होगी। हाजत भी रखना, हाय भी कर देना। जैसे ही बीबी ने हाथों पे उठाया ना, जनाब सुगरा ने, जनाब अली असगर ने अपने बाहें बहन के गले में डाल दी। काफ़ी देर गुजरी ना, सादात मोमिनीन बीबी रुबाब कहती हैं, असगर आ जा, लेकिन जनाब अली असगर नहीं आए। अब बात फैली, जनाब अब्बास आए, कहा अली असगर आ जा, मैंने 2 लम्हों की तमहीद बांधनी है, रोगे इतना जितना अली की बेटियों ने चाहना है। जनाब अली अकबर आए, जनाब कासिम आए, मैं हर बीबी का नाम नहीं ले सकता, हर बीबी आई, लेकिन जनाब अली असगर ने बाहें नहीं छोड़ी है। आखिर में जब इमाम हुसैन को पता चला ना, करीब आके कहा, बेटा सुगरा मैंने असगर के कान में कुछ कहना है। कहा इमाम बन के हुक्म ना देना, अगर वैसे जाना चाहे तो ले जाना, हाय जरूर कर देना। अजादारो जनाब अली असगर के कान में इमाम हुसैन ने कुछ कहा ना, तड़प के अपने बाबे के हाथों पे आए हैं। कहा रो के पूछा जनाब सुगरा ने, कहा बाबा जान क्या कहा? कहा सुगरा मैंने तो इतना कहा, असगर अगर तू मदीने रह गया, करबला में तेरे हिस्से का तीर कौन खाएगा? अजरकुम अल्लाह। सैयद आंसू कबूल फरमाए, कोई गम ना देखो सिवाय गमे हुसैन के। अजादारो बस बहन रोती रही, बाप अली असगर को लेके करबला चले गए। अजादारो तन्हा रह गया ना जब ज़हरा का लाल, अब हाय जरूर करना, रोगे इतना जितना अली की बेटियों ने चाहना है, इससे ज्यादा कोई नहीं रो सकता। तन्हा रह गया ना ज़हरा का लाल, दस्ताए तलवार पे सर रख के गुर्बत की सदा दी, हल मिन्ना सरे यंसुरना, है कोई मुझ गरीब की मदद करने वाला? अजादारो ये सदा बुलंद हुई ना, जनाब अली असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया। सैयदादियों ने रोना शुरू किया। इमाम खैमे के करीब आके कहते, बहन ज़ैनब बीबियों के रोने का सबब क्या है? कहा अली असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया है, जंग करना चाहता है। खुदा की कसम आहें निकल गई मेरे मौला हुसैन की। करीब आए जनाब अली असगर को, हाथों पे उठा के कहते, असगर तू तो बोल भी नहीं सकता है, जंग कैसे करेगा? अदादारो ज़बान पे ज़बानी से कहते हैं, बाबा जान एक मर्तबा मक्तल तो लेके जाओ, अकबर को भी भूल जाओगे। अजरकुम अल्लाह। सैयद आंसू कबूल फरमाए। अज़ादारो हाथों पे उठा के चलने लगे ना, माँ ने आवाज दी, आका हुसैन चंद लम्हों के लिए असगर मुझे दे दो। छोटी औलाद वाले तो हाय करोगे ना। ले आई खैमे में, सबस चोला पहनाया है, 2 बातें की है। कासगर मेरी वसीयत याद रखना, मैं ज़ैनब नहीं, मैं उम्मे कलसूम नहीं, मैं पराए खानदान की हूँ, मेरी लाज रख लेना। अभी तू अपनी दादी जनाबे सैयदा के पास जाएगा ना, वहां जाके मेरी शिकायत न करना। अगर मुझे इजाजत होती ना, मैं भी हाजरा से कम न थी, मैं तुझे पानी जरूर पिलाती। दूसरा, पानी पीने में जल्दी न करना। तीसरी जो वसीयत की इस पे हाय कर देना। कहा जब तक हुसैन के अंसार जिंदा रहे हैं, कोई तीर हुसैन को नहीं लगा है। असगर याद रखना, अगर तेरी जिंदगी में लग गया तुझे दूध ना बख्शूंगी। अज़ादारो ये कह के हुसैन के हवाले किया। हुसैन अली असगर को अपने आबा
علی کا دے دو. اشکیا کہتے حسین پیاس تجھے لگی ہے, بہانہ بچے کا کرتا ہے, کا خود مانگے گا تو ہم دیں گے. کہا علی اصغر تو باب الحوائج ہے, پانی مانگ. یا علی کہہ کے زبان کو چھڑا کے 3 مرتبہ کہا اللہ تاش, اللہ تاش, ہائے پیاس, ہائے پیاس. عزادارو یہ صدا کا بلند ہونا تھا, ذرا حوصلہ کر لینا, 1 منٹ کے لیے انتظار کرنا. عزادارو اللہ تاش کی صدایں بلند ہوئی. فوج اشکیا نے منہ پھیر کے رونا شروع کیا. شمر کہتا حرملہ جلدی کر, تیر چلا. اب جو چھوٹی اولاد والے ہو وہ ہائے ضرور کر دینا, علی کی بیٹیاں راضی ہو جائیں گی. حرملہ کہتا میں نے تیر نکال کے چلانے کا ارادہ کیا, تیر ہاتھوں سے گر گیا, 3 مرتبہ گرانا. شمر کہتا ہے تیر کیوں نہیں چلاتا, کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے میرے قریب آ, میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں. کوئی 4 سال کی بچی ہے جو خیمے کے در پہ آ کے رو کے کہتی ہے حرملہ تیر نہ چلانا, تیرا تیر وزنی. اجرکم اللہ. بس آخری جملے ہیں عزادارو, لے آئے. میں آخری جملہ پڑھنے لگا, اس جملے پہ ہائے عزادار ضرور کر دینا, میرے ماتمیوں ہائے ضرور کر دینا. عزادارو ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو کاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے, دامن کو چھاڑ کے. عزادارو جب سامنے غریب آئی نا, سر گرے گئے, ایک سر کم تھا. کہا یہ کس کا سر کم ہے؟ فوجی کہتا میں نے دیکھا حسین نے اصغر کو خیمے کے پیچھے دفنایا. عزادارو حرملہ نے نیزوں والوں کو ساتھ لے کے قیام کے قریب آ کے نیزے مارنے شروع کیے. عزادارو ایک نیزہ زمین میں گیا, جناب علی اصغر کا لاشا جیسے ہی بلند ہوا, بی بی سکینہ کہتی ہے میرا بھائی پھر مارا گیا. ماتم علی اصغر. بھائی آگے رو بھائی آگے رو یار.